الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ خدا آپ سب کی آج دن بھر کی عزاداری کو، ماتمداری کو قبول فرمائیں۔ جن مرحومین نے آپ سب کو، ہم سب کو عزاداری کرنا، فرش عزا پر آنے کے آداب اطوار سکھائیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آج دن بھر جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے غم میں مجالس کا انعقاد کیا، جلوسوں کا انعقاد کیا، سبیلوں کا انعقاد کیا۔ خدا ان سب کی دین و دنیا کو آباد فرمائیں، ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ یہاں کے مومنین کی عزاداری، ماتمداری، ان سبیلوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہاں کے مومنین کی حاجت روائی فرمائیں۔ آپ سب کے اور یہاں سب کے مومنین کے مرحومین کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اہل بیت کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرمائیں۔ راہ اہل بیت میں، راہ حسین میں جن لوگوں نے خون کے نذرانے پیش کیے کربلا سے لے کر آج تک، ان کے درجات بلند ہے۔ خدا ان راہ حسین میں خون کے نذرانے پیش کرنے والے جوانوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ہم سب کو، آپ سب کو، تمام شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ہمارے زمانے کے جن شہیدوں نے اہل بیت کی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اپنے وطن چھوڑے، اپنی جوانیاں قربان کی، ان شہیدوں کے بھی درجات بلند ہے۔ شہید سلیمانی، شہید ابو مہدی، شہید محسن حججی، خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس، چاہے یہ مجلس ہو یا دوسری مجالس ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں سورہ مبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت سلامتی کے لیے، جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی بہن بھائی، اولاد، دوست، احباب، رشتہ داروں، ہمسایوں کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، سید مقامت سید حسن نصر اللہ، پوری دنیا میں جو خط امامت، ولایت اور مرجعیت پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، کامیابی کے لیے، ان کے پیروکاروں کی کامیابی کے لیے، ان کے دشمنوں کی نابودی اور ناکامی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ شکریہ۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خالق کا ارشاد ہے مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ اگر تم انسانوں کی طرح جینا چاہتے ہو، اگر تم انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر آپ سب انسان چاہتا ہے کہ اس کا فنکشن انسانوں جیسا فنکشن ہو، اس کا طرز زندگی انسانوں جیسا طرز زندگی ہو،
اور حیوانیت سے باہر آ جائے تو انسانیت کی طرح جینے کا سلیقہ سکھانے والی ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ روئی زمین پر جو انسان کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، سب کا طرز زندگی انسانی نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن نے بعض لوگوں کے طرز زندگی کو حیوانوں کا طرز زندگی بتایا ہے، بلکہ کچھ انسانوں کو قرآن نے حیوانوں کی کیٹیگری میں بتایا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ جو ہمیں بائی فیس اور شکل سے انسان دکھائی دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ جو شکل سے تم لوگوں کو انسان دکھائی دیتے ہیں، یہ جو بائی فیس انسان دکھائی دیتے ہیں، یہ حیوان ہے، اور حیوانوں میں بھی بدترین حیوان۔ کچھ انسانوں کو قرآن نے کتے جیسے حیوان سے تعبیر کی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی مولا نے انسانوں کی مختلف کیٹیگریز، مختلف قسمیں بیان کی۔ مولا کچھ انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ انسان درندوں کی طرح جیتے ہیں، جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جن کو صرف اس بات کی فکر ہوتی کہ ان کو چارہ ملے۔ تو اگر قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اگر آپ انسانوں کی طرح جینا چاہتے ہیں تو ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ وہ ہمیں سکھائیں گے کہ انسانوں کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے، انسانوں کی طرح کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے، انسانوں کی طرح کیسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، انسانوں کی طرح کس طرح اپنا کردار بنایا جا سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری دنیا میں آئیڈیل کے بارے میں، اسوہ کے بارے میں، رول ماڈل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ بے حیائی کے رول ماڈلز کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں بے حیائی کے رول ماڈلز کا کتنا غلبہ ہے، بد کرداری کے آئیڈیلز کا کتنا غلبہ ہے، حیوانیت کی طرف لے جانے والے کرداروں کا کتنا غلبہ ہے، درندگی کی طرف بلانے والے نمونوں کا کتنا غلبہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کس طرح ان کو حیوانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو کارٹونز کے ذریعے کس طرح بے حیائی کے ماڈلز ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بڑی دنیا ہے جس کی طرف ہم جائیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن انسانیت کا جو آئیڈیل ہے، انسانیت کا جو نمونہ ہے، انسانیت کا جو اسوہ ہے، قرآن نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا اسوہ قرار دیا۔ اور پیغمبر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسان کی نگاہ میں انسان کا کتنا ریسپیکٹ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی سیرت کے نمونے جا بے جا مولا حسین نے اپنے سفر میں بتائے، جا بے جا مختلف مقامات پر پیغمبر کی سیرت کی جھلکیاں لوگوں کو دکھائی، دوستوں کو دکھائی، دشمنوں کو دکھائی، مکے والوں کو دکھائی، مدینے والوں کو دکھائی، کوفے والوں کو دکھائی، بصرہ والوں کو دکھائی، مختلف شہر والوں کو دکھائی، اپنے اصحاب کو دکھائی۔ تو ہماری گفتگو ہے کہ سیرت النبوی میں انسان کی کرامت، سیرت النبوی میں انسان کا احترام، سیرت النبوی میں انسان کی عزت، سیرت النبوی میں انسان کا ریسپیکٹ۔ اور وہ بھی نہیں، یہ بھی ایک گفتگو ہے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں۔ سیرت اس عمل کو نہیں کہتے ہیں جو انسان زندگی بھر میں ایک مرتبہ انجام دے، سیرت اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل انسان زندگی بھر کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ یعنی کہ کبھی کسی دن کسی کو جوش آیا 28 صفر کو، 10 محرم کو، 15 شعبان کو، 3 شعبان کو، اور اس نے گھر سے کچھ پیسے نکالے اور بازار سے سامان خریدا، سبیل لگائی اور لوگوں کو کھلایا، پھر ہم اس کو سخی کہیں گے؟ نہیں،
سیرت اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس انسان کسی صورت میں اس عمل سے کیا دوری اختیار نہیں کرتا ہے. جنگ کا میدان ہو، امن کا زمان ہو، ہر جگہ دن ہو رات ہو. جیسے اہل بیت کی سیرت میں ایک نمونہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی شب بیداری، میری اور آپ کی شب بیداری نہیں، شب بیداری یعنی تہجد جس کو ہم کہتے ہیں. یہ تو ایک مسلم چیز ہے سیرت اہل بیت میں. سحر خیزی ایک مسلم چیز ہے سیرت اہل بیت میں. پیغمبر سے لیجئے، امام علی سے لیجئے، بی بی زہرا سے لیجئے، امام مہدی اور ان کے جو اصحاب تھے. سحر خیزی، رات کے کچھ حصے میں اٹھنا، خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنا، لوگ سو رہے ہیں انسان جاگ جائے، مصلی بچھائے، 11 رکعت نماز پڑھے، دعا کی کتاب کھولے، سجدے پر بیٹھ جائے، سجدے میں خالق کے ساتھ بات کرے. سحر خیزی ایک مسلم چیز ہے. تو اہل بیت اس سحر خیزی کو صرف ان دنوں میں نہیں بجا لاتے تھے جب وہ گھر میں ہوتے تھے، سکون کے ساتھ ہوتے تھے، نہیں. اہل بیت نے جنگ کے میدان میں بھی سحر خیزی کو نہیں چھوڑا. بی بی زینب کبریٰ نے شام گریمہ میں بھی نماز شب کو نہیں چھوڑا. امام سجاد علیہ السلام نقل کرتے ہیں، میں نے زندان شام میں دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، نافلہ پڑھ رہی ہے، واجبات پڑھ رہی ہے. میں نے پوچھا پھوپھی آپ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہا کھانا اتنا کم ملتا ہے، 24 گھنٹے میں 1 روٹی ملتی ہے، وہ بچوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے. بیٹھ کر ہی صحیح لیکن تہجد نہیں چھوڑا. امام حسین کی بیٹی نقل کرتی ہے، شام کربلا کے شہیدوں کے بعد جو ہماری پہلی رات تھی، اس رات میں بھی میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا محراب میں گئی، مصلی بچھایا، نماز شب پڑھی. اس کو کہتے ہیں سیرت، جس کو انسان کسی صورت میں نہیں چھوڑتا ہے، جو انسان کی ذات کا حصہ بنتا ہے، جو انسان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے، جو انسان کی شناخت بنتا ہے. یہ جو ہم سیرت النبی کے اور انسان کا احترام، انسان کے ریسپیکٹ کے بارے میں گفتگو کرنے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی نبی لوگوں کا ایسا ریسپیکٹ دیتے تھے، یہ نہیں کہ کبھی کبھی بچوں کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، نہیں. کبھی مولا علی فرماتے ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں نبی کو لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہوئے، میں نے کبھی نہیں دیکھا بچوں کے سامنے بھی نبی کو پاؤں پھیلاتے ہوئے. بچوں کے سامنے تک پاؤں نہیں پھیلائے. یعنی ایک دن کی بات نہیں، پیغمبر کی ہر دن کی بات، ہر لمحے کی بات. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ایک دن مصافحہ کیا اور کہا ہاں ان کا ہاتھ نرم ہے، ذرا ان کا ہاتھ کیا پکڑے رہیں، یہ اثر و رسوخ والا ہے، اس کی بڑی ہے، اس کی فیملی بڑی ہے، یہ مجھے کام آئے گی. نہیں، کوئی بھی ہو اس کے ساتھ مصافحہ کیا تو ہاتھ نہیں کھینچیں گے جب تک وہ خود ہاتھ نہ کھینچے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی ملا، اس نے میٹھی باتیں کرنا شروع کی، اس نے چاپلوسی کرنا شروع کی، یا رسول اللہ آپ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. کہاں پیغمبر نے دل کہا کہ ارے اس کو بات کرنے دو. اب اگر کسی نے تنقید شروع کی، اگر کسی نے سوال کیا، اگر کسی نے ریزن بتایا، ریزن پوچھا یا رسول اللہ اس سوال کا ریزن کیا. اب اگر کوئی جوان آیا، اس نے تند و تیز لہجے میں اسلام کی فلسفی کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے ریزن اور علت کے بارے میں سوال کیا تو پیغمبر کو غصہ آ جائے؟ نہیں. پیغمبر ہر انسان کی بات تب تک نہیں کاٹتے تھے جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتے تھے، ریسپیکٹ دیتے تھے. ریسپیکٹ دیتے تھے. سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر، تمام شہدائے اسلام اور پیغمبر کے جو جلیل القدر اصحاب تھے ان کے درجات بلند ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. سلمان کا بیان ہے میں اور بلال
پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلمان چونکہ ایران کے تھے, ایران کے کلچر سے متاثر, ایرانی لوگ بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے جیسے یہاں بڑے لوگوں کے کیا قدموں میں لوگ جھکتے ہیں, ہے نا. انڈین کلچر میں نہیں, ہندو کلچر میں عورتیں جھک جاتی ہے, پاؤں کا بوسہ تک لیتی ہے. سلمان ایرانی کلچر کے مطابق پیغمبر کے قدموں میں گرے, پیغمبر کے قدموں کا بوسہ لینا چاہا. عام طور پر لوگوں کو چاپلوسی پسند آتی ہے. عام طور پر لوگوں کو جب لوگ ان کے سامنے انکساری, خاکساری, عجز و انکساری سے پیش آتے ہیں, لوگوں کو کیا پسند آتا ہے؟ کیوں؟ انسان کی اس خمیر میں ایک بادشاہانہ مزاج ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا, لوگ اس کے سامنے جھک جائیں تو انسان خوش ہوتا ہے, طبیعت خوش ہوتی ہے. میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, اب لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں. میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, لوگ میرے ہاتھ کو چومتے ہیں. میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, لوگ میری آبا کو کیا بوسہ کرتے ہیں. میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. انسان کی طبیعت ایسی ہے. میں بڑا آدمی ہوں, جب میں گاڑی پر بیٹھتا ہوں لوگ میری طرف اشارہ کرتے ہیں, اتنی اچھی گاڑی ہے اس کی. پتہ نا, یہ انسان کا مزاج ایسا ہے. تو یہ سلمان فارسی پیغمبر کے قدموں میں گر گئے, پیغمبر کے قدموں کو چومنا چاہا. تو پیغمبر نے جو ریاکشن دکھایا, کہا سلمان یہ جو تم ایرانی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہو یہ میرے ساتھ مت کرو. میں تمہیں جھکانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تمہیں بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا انا عبد من عبید اللہ. سلمان کیوں میرے پیروں کا بوسہ لیتے ہو, کیوں میرے پاؤں پر جھک جاتے ہو؟ میں تمہاری طرح خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں تمہاری طرح خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. اس لینگویج میں کون بات کر سکتا ہے؟ اس لینگویج میں وہی بات کر سکتا ہے جس کا مشن لوگوں کو پاؤں پر جھکانا نہ ہو بلکہ لوگوں کو بلندی تک پہنچانا ہو. اس لینگویج میں وہی بات کر سکتا ہے. انا عبد من عبید اللہ. سلمان کیوں جھکتے ہو؟ میں تو خود خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. آکل مما یاکل العبد. جو لوگ کھاتے ہیں وہی میں بھی کھاتا ہوں, جو لوگوں کی غذا ہے وہی میری بھی غذا ہے. اقعد کما یقعد العبد. جیسے لوگ چلتے پھرتے ہیں ویسے ہی میں چلتا پھرتا ہوں. میرے قدموں پر مت جھکو, میں تو تمہیں اس بت پرستی سے نجات دینے کے لیے آیا ہوں. میں تو ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. انا عبد من عبید اللہ. غریب سے غریب انسان بھی پیغمبر کی خدمت میں بات کرنے کی ہمت رکھتا تھا. غریب سے غریب انسان بھی پیغمبر کو دور سے پکارتا تھا. غریب سے غریب انسان بھی پیغمبر کو آواز دے کر روک لیتا تھا. اتنی ہمت دی تھی پیغمبر نے لوگوں کو, بولنے کی زبان دی تھی پیغمبر نے لوگوں کو. پیغمبر کے سامنے کسی کے زبان میں لکنت پیدا ہوتی تھی, کسی کے بدن میں راشہ طاری ہوتا تھا, پیغمبر ان کو ہمت دیتے تھے, حوصلہ دیتے تھے. روایت میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی پیغمبر کے حضور میں پہنچا تو جب بات کرنا شروع کی تو زبان میں لکنت پیدا ہوئی, بدن میں راشہ اور تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی. پیغمبر نے کیا رد عمل دکھایا؟ کہا ہم من علیکہ, چاچا آرام کے ساتھ بات کرو, گھبراؤ مت. ہم من علیکہ فلست بملکن. تم کسی بادشاہ کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو, آرام کے ساتھ بات کرو. یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ یہ زبان میں لکنت کیوں ہے؟ میں تو تمہیں تمہاری زبان کی لکنت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو تمہیں ہمت دینے کے لیے آیا ہوں. میں تو تمہیں جرأت دینے کے لیے آیا ہوں. میں تو تمہاری گھبراہٹ دور کرنے کے لیے آیا ہوں. پیغمبر آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے جو خوف لوگوں کے زندگیوں پر سایہ فگن کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر لوگوں کے سروں سے خوف ختم کرنا چاہتے تھے. آج ہے نا خوف کی حکمرانی, دہشت کی حکمرانی, وحشت کی حکمرانی.
خوف زدہ کر کے لوگوں کو کیا کرسی پر بھرا جمع ہونا نہیں، پیغمبر انبیاء لوگوں کا خوف ختم کرنا چاہتے تھے. کہا من علیک، آرام کے ساتھ بات کرو. جیسے ہم نے بھی اپنے گھروں میں خوف طاری کیا ہوا ہے نا. اور آج کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم اپنی بیوی کو پہلے ہی دن خوف زدہ کرو، پھر کہیں وہ تمہارے گھر میں کیا ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. نہیں، علوی اور محمدی گھرانہ خوف کے سائے میں آگے نہیں بڑھتا، پیار و محبت و احترام کے سائے میں آگے بڑھتا ہے. علوی اور فاطمی گھرانے میں خوف کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، احترام عزت کی حکمرانی ہوتی ہے. عزت کی حکمرانی ہوتی ہے، جس کے میں نے نمونے بیان کیے. ہو سکتا ہے آج بھی کچھ نمونے بیان کروں، کچھ خوبصورت نمونے، اسی دور کے نمونے، ہمارے زمانے کے نمونے. تو پیغمبر نے اس چاچا سے کہا، بزرگ سے کہا، ہون علیکا، آرام کے ساتھ چاچا، گھبراتے کیوں ہو؟ فلستو بملکن، تم کسی بادشاہ کے ساتھ تھوڑی بات کر رہے ہو. پھر فرمایا، انما انا ابن امرات کانت تاکل القدیر. چاچا تم ایک ایسے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو جو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جو ماں معمولی غذا پر قناعت کرتی تھی. ایک غریب ماں کا بیٹا ہے محمد مصطفیٰ، بادشاہ نہیں ہے. چاچا گھبراتے کیوں ہو؟ آرام کے ساتھ بات کرو. میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں معمولی کھانا، سادہ کھانا کھاتی تھی. فلستو بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں. بادشاہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے. تکبر انسان کو بادشاہ نہیں بناتا. بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس سے لوگ خوف زدہ ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا خوف ختم کرے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگوں کو ریسپیکٹ دینا آتا ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگوں کا احترام دینا آتا ہو. بادشاہ وہ ہے جس کو لوگوں کو پیار دینا آتا ہو. بادشاہ وہ جس کو لوگوں کو محبت دینا آتا ہو. بادشاہ وہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی مشکلات سنے، ان کا درد سنے، ان کے ساتھ کھائے، ان کے ساتھ بیٹھے. اور پھر جب وہ پوچھے، جناب آپ کون ہیں؟ رات کے اندھیرے میں آپ آتے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب کوفے کے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے رات کو، ان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، ان کا درد سنتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کے غم دور کرتے تھے، ان کی پریشانی دور کرتے تھے. پھر وہ غریب، پھر وہ بے سہارا لوگ، پھر وہ بے پناہ لوگ، پھر وہ پیار کے لیے تڑپنے والے لوگ، پھر احترام کے لیے تڑپنے والے لوگ، اپنے سینوں میں غربت اور سختیوں کا درد رکھنے والے لوگ، وہ ان سے کہتے تھے، جناب آپ کون ہیں؟ آپ تو ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں پیار دیتے ہیں. جناب آپ کون ہیں؟ آپ تو ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارا درد دل سنتے ہیں. جناب آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے اس طرح ہمارا غم نہیں سنا جس طرح آپ کا غم سنا. تو وہ کائنات کا بادشاہ ان سے کہتا تھا، خدا کا بندہ خدا کے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا. ہاں خدا کا بندہ، نام کیا ہے تمہارا؟ نام لینے سے پھر کب ان کو پتہ چلا مولا علی کی شہادت کے بادشاہ یہ علی بادشاہ ہے جو غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. پہلے دن میں نے کہا مالک سے تاکید بھی کرتے ہیں، مالک ہو سکتا خوف کی وجہ کچھ لوگ تمہارے پاس نہ آ سکے. جو بڑی اونچے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں نا. جب انسان کا دروازہ بڑا ہو جاتا ہے نا، 1 لاکھ کا گیٹ دروازے پر لگ جاتا ہے نا، پھر لوگ بیل دبانے سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں کہیں بادشاہ مزاج انسان سو نہ رہا ہو، اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، باہر نکل کے اس طرح ڈانٹے کہ محلے میں میری عزت چلی جائے. ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا. پھر اگر ایسا بڑا آدمی 10 لاکھ کی گاڑی میں، 20 لاکھ کی گاڑی میں، 1 کروڑ کی گاڑی میں جاتا ہے، پھر لوگ اس کو ہاتھ دینے سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں اس 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے. ہوتا ہے نا، ڈرتے ہیں نا. پھر پڑھے لکھے لوگوں سے بھی جب بچے کالج جاتے ہیں
تو ماں باپ آٹومیٹکلی اس کالج جانے والے بچے سے بھی ڈرتے ہیں. بھائی میں ان پڑھ ہوں، وہ ماں سمجھتی میں الٹریٹ ہوں، وہ ماں سمجھتی میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ لکھنؤ گیا ہوا ہے، یہ دلی گیا ہوا ہے، یہ دنیا گھوما ہوا ہے، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ بات کروں یہ پلٹ کے یہ نہ کہہ رہے ارے ماں تم پڑھی لکھی تھوڑی ہو، ان پڑھ ہو، تم کیوں بات کرتے ہو، تم کیوں منہ کھولتے ہو، تم کیوں زبان کھولتے ہو، تمہاری بھلائی اس میں، تم اپنی زبان کیا کرو بند کرو. ہوتا نا ایسا، ڈر لگتا ہے نا. پھر تم مالک سے کہتے ہیں مالک ہو سکتا کچھ لوگ ڈر کے مارے تمہارے پاس نہ آئے، مالک ان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑنا ہے، مالک تم ان کے پاس جاؤ، لیکن مالک داروگا لے کے نہ جانا، پھر بیچارے ڈر جائیں گے آپ کے داروگا سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بہترین نظام ہے ہمارے علی کا نظام. اور جب امام زمانہ یہ علی کا نظام قائم کریں گے لوگ کتنا سکون محسوس کریں گے. جب امام آئیں گے تو کون سا نظام ہوگا؟ نہج البلاغہ کا نظام ہوگا. جب امام علی آئیں گے تو کون سا نظام حاکم ہوگا؟ وہی نظام جس کی ہدایات، جس کی گائیڈ لائنز مولا نے مصر جاتے ہوئے مالک اشتر جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہا مالک ان غریبوں کے پاس جایا کرو، ان کا درد سنا کرو، لیکن مالک خبردار پولیس والے کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، محافظ کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، گارڈ کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، کہ وہ تمہارے گارڈ کو دیکھ کر اپنے جو ان کے دل میں گزر رہی وہ بیان کرنے سے ڈر جائیں. اللہ اکبر، قربان علی کی سیرت پر، قربان علی کے نظام پر، قربان علی کی تعلیمات پر. مولا فرماتے ہیں اکیلے جاؤ تاکہ وہ غریب لوگ اپنی مشکل بغیر کسی خوف کے بیان کر سکے، تاکہ وہ غریب لوگ اپنی پریشانی بغیر کسی خوف کے بیان کر سکے. اس لیے میں جب جوانوں سے بات کرتا ہوں جو مختلف آرگنائزیشن چلاتے ہیں، جو مختلف تنظیمیں چلاتے ہیں، ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے لوگ ہمارے دروازے پر آ جائے. علوی آرگنائزیشن وہ ہے، علوی تنظیم وہ ہے، علوی انسٹیٹیوشن وہ ہے جو علی کی طرح رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے پر جائیں، اور اگر وہاں سے انہوں نے پوچھا کون، کہا علی کے کچھ غلام آپ کے نوکر آپ کا درد سننے کے لیے آئے. اگر انہوں نے پلٹ کے پوچھا کون ہو تو یہاں سے جواب ہمارا ریپلائی ہونا چاہیے ہم آپ کے نوکر ہیں. کس نے آپ کو ہمارا نوکر بنایا؟ آپ کے مولا، ہمارے مولا علی نے ہمیں آپ کا نوکر بنایا. تو پیغمبر کی سیرت، پیغمبر ان سے کہتے ہیں ہوین علیکا، آرام کے ساتھ بات کرو، گھبراؤ مت. تم کسی بادشاہ کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو، تم ماں ایک ایسے انسان کے ساتھ بات کر رہی ہو جو ایک غریب ماں کا لخت جگر تھا، غریب ماں کا پروردہ تھا، غریب ماں کا جس نے دودھ پیا ہے. لہذا میرے سامنے بات کرتے ہوئے مت ڈرو، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تم لوگوں کا خادم ہوں. امام خمینی اکثر کہا کرتے تھے مجھے بجائے اس کے کہ رہبر کہا جائے خادم کہا جائے. اور لوگوں کا خادم ہونا ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے، لوگوں کا خادم ہونا. اور حدیث میں ہے بادشاہ وہی ہوتا ہے، رئیس وہی ہوتا ہے جو لوگوں کا خدمت گزار ہو. سید القوم خادمہم، لوگوں کا سردار کون ہوتا ہے؟ لوگوں کا سردار وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے. جس انسان کو لوگوں کی خدمت کرنا آتی ہو وہی لوگوں کا سردار ہے. جس انسان کو لوگوں کی مشکل آسان کرنا آتا ہو وہی لوگوں کا سردار ہے. جو لوگوں کے درد کو کم سکے، جو لوگوں کی پین کا کم کر سکے، جو لوگوں کی مشکلات کم کر سکے، جو لوگوں کی بہتر مستقبل کے بارے میں جو پریشان ہو وہی لوگوں کا سردار ہوتا ہے. لوگ اس کو کچھ بھی کہے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے، لیکن اہل بیت کی نگاہوں میں خدمت گزار ہی لوگوں کا سردار ہوتا ہے، لوگوں کا سالار ہوتا ہے. یہاں سالاری لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے. شہید بہشتی کا ایک مشہور جملہ ہے، شہید بہشتی امام خمینی کے ایک اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایران کا کانسٹیٹیوشن اور دستور لکھا ہے، ان کا ایک مشہور جملہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ ما شیفتہ خدمتیم نتشنی قدرت. ہم خمینی کے ماننے والے، ہم علی کے ماننے والے، ما شیفتہ خدمتیم، ہمیں خدمت کا عشق ہے،
نہ تشنہ قدرت، ہمیں قدرت و طاقت و عہدوں کی کوئی تشنگی پیاس نہیں ہے. خدمت کے میدان میں ہم آگے آگے رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اپنی لیڈرشپ بڑھانے کے لیے نہیں، چمکانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں خدمت کا عشق ہے. یہ خدمت کا عشق ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ خدمت کا عشق ہمیں نبی نے، آل نبی نے سکھایا. ہمیں عہدوں اور اقتدار کی کوئی پیاس نہیں ہے، ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہم خدمت کے عاشق ہیں. شیعہ جوان کو خدمت کا عاشق ہونا چاہیے. خدمت کے ہزار موقع ہیں. جیسے آج جلوس ختم ہوا، بہت سارے لوگ ہاتھ میں جھاڑو لے کر صفائی کر سکتے ہیں، یہ خدمت ہے نا. جیسے بہت ساری جگہوں پر جلوس آگے آگے رہتا ہے، پیچھے پیچھے کیا نوجوانوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، کلین جلوس، عزاداری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، تبرک سبیلے ہوتی ہے، پیچھے سے کچھ لوگ خدمت گزاری کا لباس پہنے ہوئے، جہاں ایک گلاس نیچے گرا، جہاں ایک کاغذ نیچے گرا، وہ وہیں پر صاف کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پیغام دیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا نعرہ یہ تھا صفائی ایمان کا حصہ ہے. خدمت کے ہزار موقع ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، شہید سلیمانی عزاداری کی مجلسوں میں ٹوائلٹ و باتھ روم تک اپنے ہاتھوں صاف کرتے تھے. جب ان کے دوست، جب ان کے سولیجر ان کے پاس جاتے تھے، آقا ہم مر گئے سردار، آپ نے پائپ ہاتھ میں لیا ہے، آپ نے جاڑو ہاتھ میں لیا ہے، تو وہ عظیم سالار ان سے کہتا تھا تمہیں شرم آتی ہے کہ سردار نے، تمہارے کمانڈر نے، تمہارے سالار نے جاڑو ہاتھ میں لیا ہے؟ مجھے جو کچھ عزت ملی ہے در فاطمۃ الزہرا پر جھکنے سے ملی ہے. وہ لوگ جو واقعاً مکتب اہل بیت میں جو پروان چڑھتے ہیں، جن کے دل و دماغ پر حسینیت انسٹال ہوتی ہے، جو پوری طریقے سے اپنے آپ کو حسینی قالب میں ڈالتے ہیں، وہ حسینی بارگاہ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ انہیں عشق ہوتا ہے لوگوں کی خدمت سے. اسی مکتب خمینی کا ایک سائنٹسٹ، مکتب خمینی کا سائنٹسٹ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سائنٹسٹ تھے. امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا تھا، وہ بھی اس سبجیکٹ میں جس سبجیکٹ میں دنیا میں بہت کم لوگ جاتے تھے. لیکن انکساری کا حال یہ تھا، خدمت خلق کا حال یہ تھا. ایران میں ڈیفینس منسٹر بنے، وزیر دفاع بنے، کبھی کبھی اپنے دوستوں کو، سٹوڈنٹس کو، بچوں کو لے کر کہتے تھے چلو بچوں فلان گلی میں، فلان مسجد میں، فلان امام بارگاہ کی صفائی کرتے ہیں. پھر ان کے دوست نقل کرتے ہیں، ان کے سٹوڈنٹ نقل کرتے ہیں. جب یہ ڈیفینس منسٹر، جب یہ وزیر دفاع، جب یہ پی ایچ ڈی کی ہوا ایک سائنٹسٹ ہاتھ میں جھاڑو لیتا تھا، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہم ان سے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ جھاڑو ہمیں دیجئے، ہم صفائی کریں گے. تو وہ مکتب خمینی کا پروردہ سائنٹسٹ، مکتب خمینی کا پروردہ دانشور، مکتب خمینی کا پڑھا لکھا کیا انجینئر، مکتب خمینی کا پروردہ وزیر اور منسٹر سٹوڈنٹ سے کہتا تھا، جوانوں سے کہتا تھا جوانوں، بچوں مجھے صفائی کرنے دو. تم لوگ جھاڑو لے کر ایک چیز کی صفائی کرتے ہو، لیکن میں 2 چیزوں کی صفائی کرتا ہوں. سٹوڈنٹ اور جوان پوچھتے تھے سردار، ڈاکٹر صاحب کیسے آپ 2 چیزوں کی صفائی کرتے ہیں؟ آپ بھی سڑک کی صفائی کرتے ہیں، ہم بھی سڑک کی صفائی کرتے ہیں. آپ بھی امام بارگاہ کی صفائی کرتے ہیں، ہم بھی امام بارگاہ کی صفائی کرتے تھے. وہ مکتب خمینی کا سائنٹسٹ ان سے کہتا تھا میں سڑک کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے تکبر کی بھی صفائی کرتا ہوں. یہ تکبر بڑی چیز ہے. ابتدا سے لے کر آج تک تکبر نے کتنے انسانوں کو مارا ہے، کچل ڈالا ہے. اور ابتدا سے لے کر آج تک تواضع و انکساری نے کتنے گمنام انسانوں کے ٹیلنٹ کو ایسے نکھارا. سلیمانی کیسے نکھر گیا؟ انکساری کی وجہ سے. ابو مہدی کیسے نکھر گیا؟ تواضع کی وجہ سے، خاکساری کی وجہ سے. اس لیے اقبال کہتے ہیں مٹا دو اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. وہ دانہ جو مٹی کے نیچے جاتا ہے وہی کچھ وقت کے بعد تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے. جو تکبر و غرور کی وجہ سے کیا زمین کے اوپر رہتا ہے وہ ان باغوں میں کھیتوں میں گھومنے والے پھرنے والے چلنے والے ان پرندوں کا لقمہ بن جاتا ہے نا. جس کو جھکنا آ جائے تو اہل بیت ایسے لوگوں کو بہت اوپر اٹھاتے ہیں, اتنا اوپر اٹھاتے ہیں پھر سلمان منا اہل البیت کا مقام انسان کو مل جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اکڑ کی وجہ سے نہیں, ایگو کی وجہ سے نہیں, تکبر کی وجہ سے نہیں, جھک جانے کی وجہ سے, جھک جانے کی وجہ سے. تو پیغمبر اتنا ریسپیکٹ دیتے تھے لوگوں کو, لوگوں کے سامنے جھک جاتے تھے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو اپنے ایگو کی انجینئرنگ کرنا, اپنے تکبر کی انجینئرنگ کرنا, اپنا تکبر کنٹرول میں رکھنا. اسی مکتب خمینی کے ایک شہید ہیں, شہید محمد علی رجائی, ایران کے پہلے صدر تھے 6 مہینے حکومت کی. جب صدر بنے, اچھا ان کی زندگی کی پڑھنے کے لائق ہے نوجوانوں کے لیے. اتنے غریب تھے, تہران کی گلیوں میں اپنے گھر کا خرچہ اور اپنی تعلیم کا خرچہ نکالنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے تہران کی گلیوں میں برتن بیچتے تھے, برتن بیچتے تھے. اکثر ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں, نہیں ہماری فیملیز کے لیے, ہمارے جو معاشرے میں جو ماں باپ ہیں ان کے لیے ہیں. غربت کبھی بلندیوں تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. جتنے بھی لوگ بلندی تک پہنچے ہیں وہ ان غریب گھرانوں کی پروڈکٹ تھی جہاں کچھ نہیں تھا لیکن گھر میں ہمت اور حوصلہ تھا. اور حوصلہ اور ہمت رکھنے والوں کے امام کا نام ہے علی. علی کم حوصلہ لوگوں کے امام نہیں ہے, ہمت والوں کے امام کا نام ہے علی. ہمت والوں کے امام کا نام ہے علی. آج ایران پوری دنیا کے مقابلے میں جھکتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا امام باہمت امام امیر المومنین ان کا امام ہے. ان کا جو سالار ہے اس وقت رہبر ہے, اس نے ایرے گیرے کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا ہے. خامنائی نے امیر المومنین مشکل کشا کو امیر المومنین اور امام بنایا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے تمام شیطانوں کی سازشیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے, لیکن ایران کی ترقی اور کامیابی رک نہیں رہی ہے. انہوں نے عمل سے امام کو امام مانا, امیر المومنین کو. ان کو اس بات پر محکم یقین ہے علی کل بھی مشکل کشا تھے, آج بھی اپنے ماننے والوں کے لیے اپنی تعلیمات کے ذریعے مشکل کشا ہیں. ان کا پورا یقین. تو ہمارے ان بچوں کو, ایسے ماں باپ کو جو غریب ہوتے ہیں, پھر بیچارے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. نہیں, اونچی مقام تک پہنچنا, کی پوسٹ تک پہنچنا, بلندی تک پہنچنا پیسے والوں کا کام ہے. نہیں, بلندیوں تک پہنچنا پیسے والوں کا کام نہیں ہے, ہمت والوں کا کام ہے. ہمت والوں کا کام. تو یہ شہید ڈاکٹر رجائی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ تھے, تہران میں پڑھ رہے تھے, گھر کا خرچہ اور تعلیم کا خرچہ صبح شام پارٹ ٹائم میں برتن بیچ کر حاصل کرتے تھے. پھر ٹیچر بنے, پھر وزیر تعلیم بنے, ایجوکیشن منسٹر بنے, پھر صدر بنے. جب صدر بنے
تو میں نے اس سے پہلے بھی شاید اشارہ کیا، کرسی میں ایک خاصیت یہ کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کرسی میں ایک خاصیت یہ ہے کیا؟ انسان کا دماغ، اگر آپ گلی میں بھی کرسی رکھیں گے نا تو انسان پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کے اندر ایک قسم کی برتری کیا محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان نے دیکھا میرے گھر میں صوفہ ہے، میرے بھائی کے گھر میں صوفہ نہیں، تو انسان سمجھتا اپنے اندر ایک قسم کی برتری محسوس کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے اس ایگو، اس تکبر کی، اس نشے کی انجینئرنگ کیسے کی؟ اس نے اپنے آفس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، صدارتی محلے میں ایک کمرے میں برتن رکھے، اور جب بھی صبح آفس آتے تھے، اچھا یہ انسان جب صبح 8 بجے آفس آتے تھے، رات کے 12 بجے آفس سے نکلتے تھے۔ کیوں؟ بھائی جس کو علی والوں کا خادم بننا ہو، اس کو آفس کے لیے 4 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں دینا ہے، اس کو اپنے آرام میں سے بھی اپنے قوم کو دینا ہوتا ہے، تب قوموں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو رات کے 12 بجے نکلتے تھے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پھر ہر روز صبح جب آفس جاتے تھے، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اس کمرے کا دروازہ کھولتے تھے جس میں برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، پھر اپنے آپ سے خطاب کر کر کہتے تھے، محمد علی صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر تمہیں غرور نہ ہو جائے، یاد رہنا چاہیے تو اسی تہران میں ایک زمانے میں برتن بیچا کرتا تھا۔ تکبر کی انجینئرنگ، ایگو کی انجینئرنگ۔ اسی کو کہتے ہیں مٹا دو اپنی ہستی کو، اسی کو کہتے ہیں مٹا دو اپنی ہستی کو۔ تو پیغمبر لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں مجھے بادشاہ مت سمجھو، میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہیں جھکانے دبانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر لوگوں کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بلند آواز میں صادق کی شان میں سلام۔ آج میں آپ کا ٹائم کم لوں گا اس لیے کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لہذا میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا۔ تھکے ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے ہاں آپ میرے ساتھ سہمت ہیں کہ مجھے کم ٹائم لینا چاہیے۔ جو چاہتے ہیں میں ٹائم کم لوں وہ صلوات پڑھے۔ نہیں میں ٹائم کم لوں، پورا اپنا 1 گھنٹہ لوں نہیں ختم کروں۔ جو چاہتے ہیں میں 1 گھنٹہ پورا کروں صلوات پڑھیں۔ یہ 50-50 ہے، یعنی کچھ لوگ یعنی چونکہ ایک ہی لیول کا آپ نے صلوات پڑھا، پہلے جنہوں نے سلام پڑھا صلوات پڑھی بالکل اسی انداز میں، دوسرے لوگوں نے بھی 50-50 ہے۔ میں بس جلدی آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا یہ بتائیے جس پیغمبر کی آپ سیرت بیان کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے سیرت پیغمبر میں پیغمبر لوگوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے؟ مذاق نہیں، مزاح کرتے تھے، ہنسی لوگوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر جب بھی دیکھتے تھے اپنے اصحاب میں کوئی پریشان ہے، ہوتا نا کبھی کوئی آپ سے ملنے آیا تو معمولاً آتا تھا، سلام کرتا تھا، باتیں شروع کرتا تھا، آپ نے دیکھا وہ آیا سلام کیا اور کچھ بول ہی نہیں رہا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ کیا ہے؟ پریشان۔ امام صادق بیان کرتے ہیں جب بھی پیغمبر کے پاس کوئی انسان آتا تھا اور پیغمبر یہ محسوس کرتے تھے یہ پریشان ہے، محزون ہے، مغموم ہے، تو پیغمبر اس کا غم دور کرنے کے لیے، اس کا حزن دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس انسان کے ساتھ، محزون ان کے ساتھ، مغموم انسان کے ساتھ مزاح کرتے تھے، اور پیغمبر بیان کرتے تھے وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ ملتا ہے وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے، جو عبوس چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، جو مغموم چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، جو بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے،
جو ترش روئی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے مومنین کے ساتھ ملتا ہے. امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایسا انسان جو ابوس چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. پیغمبر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ پیغمبر کو جب گھر سے باہر اپنے اصحاب سے ملنا ہوتا تھا، کس طرح اصحاب سے ملتے تھے. اسی لیے یہ جو پیغمبر کے بارے میں رہبر معظم کا جملہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو ملی میٹر کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے. اندازہ ہو رہا نا کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی گہرائی ہے. حدیث میں ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ يَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ فَضْلًا عَلَى تَجَمُّلِهِ لِأَهْلِهِ. پیغمبر فقط اپنی فیملی کے لیے ہی اپنا لباس ٹھیک نہیں کرتے تھے، اپنے کو نہیں سجاتے تھے، صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں. جب پیغمبر کو اپنے اصحاب اور مومنین سے بھی ملاقات کرنا ہوتی تھی، پیغمبر خوبصورت اور اچھا لباس پہنتے تھے. پیغمبر عطر لگاتے تھے کہ بھائی مجھے ایک مومن سے ملنا ہے، اس حال میں ملوں کہ وہ مومن مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. پیغمبر فقط اپنی فیملی کے لیے نہیں اچھا لباس پہنتے تھے، جب اصحاب سے ملتے تھے، مومنین سے ملتے تھے تو مومنین سے ملاقات کے لیے بھی حدیث میں ہے اس زمانے میں جب آئینہ نہیں تھا تو برتن میں پیغمبر دیکھتے تھے، پانی کے برتن کو سامنے رکھتے تھے، اپنا محاسن کو ٹھیک کرتے تھے، اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے تھے. لوگ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا مومنین سے ملاقات کے لیے جانا ہے. مومنین کا حق ہے کہ وہ اپنے نبی کو پاک و پاکیزہ و صاف و شفاف حالت میں دیکھے. کتنا اللہ مومنین کا حق ہے، مومنین کا حق ہے آپ جب ان سے ملنے جائیں. اسی لیے تاکید کی گئی ہے مسجد میں جاؤ، فلان چیز اگر کھائی ہو تو جس کی وجہ سے مسجد کا ایٹماسفیئر، مسجد کا ماحول کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، بدبو آنے لگے. لہسن کھا کے کہا گیا مکروہ ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں. کیوں؟ مومنین کا حق ہے آپ ان کو ڈسٹرب نہ کرے. عطر لگا کے جائے تب مومنین آپ کو دیکھے تو ان کی جسم کو اور ان کی روح کو فرحت محسوس ہو. جوتے چپل ٹھیک کر کے جائے، موزے صاف کر کے جائے. ایسا نہ ہو جب آپ مسجد میں وارد ہوں تو لوگوں کو اپنا کیا ہاتھ بھی ڈھکنا پڑے. یہ نظافت ہے، اتنی ڈیپتھ ہے. اسلام سیدھا سادہ سمپل مذہب تھوڑی ہے. آئینہ دیکھ کے جائے، بال صاف کر کے دیکھ کے جائے، اچھے کپڑے پہن کے جائے. آداب میں سے ہیں. ایسے ہی نہ جائیے آپ کہ لوگ آپ کے ساتھ ملاقات کریں تو ان کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لذت محسوس ہو. جب آپ کے ساتھ مصافحہ کریں تو ان کو لذت محسوس ہو. وہ آپ کے ساتھ 2 منٹ کے بجائے 5 منٹ بات کرنے کی کیا ان کو دل چاہے. یہ دین کی گہرائی، یہ دین کی خوبصورتی ہے، سیرت اہل بیت کی خوبصورتی ہے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی ہے. وَلَقَدْ كَانَ يَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ فَضْلًا عَلَى تَجَمُّلِهِ لِأَصْحَابِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ، اور امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے تھے وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ، خدا اپنے بندے سے اس بات کو پسند کرتا ہے اذا خرج الى اخوانه ان يتعيها لهم ويتجمل. خدا اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتا ہے جب خدا کا بندہ اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کے لیے جائے، وہ اپنے آپ کو تیار کر کے جائے، آمادہ کر کے جائے، اور اپنے کو کیا سجا دجا کے جائے، خوبصورت انداز میں جائے، اچھا لباس پہن کے جائے، اپنے آپ کو کیا مرتب کر کے جائے. خدا کو یہ پسند ہے. اس حد تک خیال کرتے تھے پیغمبر، اس حد تک پیغمبر لوگوں کا خیال کرتے تھے. اسی شہید رجائی کے بارے میں ان کے آفس کے ایک ڈرائیور نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن
12 बज गए तो मैंने देखा सदर साहब ऊपर से नीचे आए, तो मैं ऊपर गया, मैंने देखा सदर महल का इनके ऑफिस का दरवाज़ा बंद है, तो मैं वॉशरूम में गया तो मैंने देखा रात के 12 बजे ये वॉशरूम में अपने बाल ठीक कर रहे हैं, अपने कोट को साफ कर रहे हैं। मैंने पीछे से कहा, अरे सदर साहब, ये तो सुबह अपने बाल साफ करने का मौका होता है, जब ऑफिस के लिए निकलना होता है, अब तो घर जाना है, अब इसकी कोई ज़रूरत। इनके ड्राइवर का कहना वहीं से कहा, नहीं, मेरे बच्चों और मेरी बीवी का हक है कि वो मुझे पाक और पाकीज़ा हालत में देखें। वो पैगंबर की हदीस और ये पैगंबर को फॉलो करने वाले लोग, वो पैगंबर की हदीस और ये पैगंबर को फॉलो करने वाले लोग मजलिस में आना हो ऐसे ही ना निकले, नमाज में आना है ऐसे ही ना निकले। ये सीरत पैगंबर है, लोगों का हक है आपकी गर्दन पर कि आप उनसे मिलने जाएं, वो आपको देखकर खुश हो जाए, नजाफत का पैगाम मिले उनको, पाकीज़गी का पैगाम मिले उनको। और जो ऑर्गेनाइजर है, इन नौजवानों की जिम्मेदारी, मैंने शहीद सुलेमानी के बारे में आपको कहा, ये सब चीजें हमें सुनना नहीं है। काश कुछ नौजवान पहले ही मस्जिद में आया करे, काश कुछ नौजवान पहले ही इमाम बारगाह में आया करे, इमाम बारगाह की सफाई करे। शायद मुस्तहब नमाजें आपको उन बुलंदियों तक नहीं पहुंचा सकती है जो फर्श अज़ा की खिदमत आपको पहुंचा सकती है। घर में आपको अकेले आराम करना होता है, यहां तमाम बस्ती और तमाम मोमिनीन के क्या जिस्मों और रूह की आराम का यही वसीला है। आना चाहिए, ये जरूरी कोई हमें कहे, और खामोशी के साथ आना चाहिए, तन्हाई में आना चाहिए, रात के 2 बजे आना चाहिए। ईरान अराक जंग में देखा गया, कुछ नौजवान रात के अंधेरे में 2 बजे में उठते थे, 2 बजे वो अलार्म लगाते थे, जबकि नमाज शब का टाइम मसलन 4 बजे होता था। वो क्या करते थे, उस सहरा में जो वॉशरूम होते, जो टॉयलेट होते थे, वो उन टॉयलेट को साफ करते थे, और जो बसीजी 4 बजे नमाज शब के लिए उठते थे, जो लोटा वॉशरूम में रखा हुआ होता था, वो पहले ही उसमें पानी भर के रखे रहते थे। मोमिन बस्ती पाकीज़ा बस्ती, मोमिन मोहल्ला पाकीज़ा मोहल्ला। बहुत सारे काम हमारे नौजवान करते हैं, काबिल तकलीद काम है, अप्रिशिएट करना चाहिए। मुख्तलिफ साल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, साल में बहुत सारे सफाई के प्रोग्राम होने चाहिए। हमारे नौजवान हाथ में झाड़ू ले। अब स्वच्छ भारत का नारा हो या न हो, स्वच्छ भारत से पहले हमारे पैगंबर ने इस नजाफत का नारा दे के रखा है। हमारे ये कितने काम है करने के लिए बस्ती में, अगर हम करना चाहें। झाड़ू ले, रात के अंधेरे में ले, दिन के उजाले में ले, सफाई करे, किसी दूसरे को दुख दिखाने के लिए नहीं, पैगंबर की हदीस अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान पर अमल करने के लिए। मोमिन की बस्ती में इंसान जाए तो लोग ये कहें, हाँ, वो सवाल करे, तुम लोगों ने सफाई किससे सीखा, सफाई का कल्चर कहां से आया। तो अहले बैत ने एक साथ लोगों की जिस्म की सफाई का भी पैगाम दिया, लोगों की रूह की सफाई का भी पैगाम दिया, लोगों की जाहिर की सफाई का भी पैगाम दिया, लोगों के बातिन की सफाई का भी पैगाम दिया, लोगों को घर में रहने, सफाई के साथ रहने का भी पैगाम दिया, इबादत गाहों, दीनी मराकिज़ की सफाई का भी पैगाम दिया, अपनी सफाई का भी पैगाम दिया, और दूसरों की सफाई का ख्याल रखने का भी पैगाम दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम निकले, किस लिए निकले? फरमाया, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मोहम्मद हनफिया को ख़त लिखा कि लोगो इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतरा, लोगो फातिमा का लाल फसाद फैलाने के लिए नहीं निकला, लोगो फातिमा का लाल फितना बर्पा करने के लिए नहीं निकला। इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतरा वला मुफसिदा वला ज़ालिमा,
بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے نکلا ہوں، لوگوں کے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ کیسے مولا آپ اصلاح کریں گے؟ فرمایا ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، لوگوں میں امر بالمعروف کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کے شعور کو صاف کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے شعور کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی فکروں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اسی پاکیزگی طرف بلانا چاہتا ہوں جس پاکیزگی کا ظاہری اور باطنی پاکیزگی، ایمان کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، تقوی کی پاکیزگی کا پیغام جو میرے جد نے اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے دیا تھا، وہ اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چل کر لوگوں کو ان کے ایمان کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اور قدم قدم پر حسین علیہ السلام گمراہ لوگوں کو ان کے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے شعور کو ٹھیک کرنے کے لیے حسین جا رہے تھے۔ مختلف لوگوں سے ملے حسین، مختلف لوگوں کے کردار کو مولا حسین نے ٹھیک کیا۔ اسی راستے میں جس ایک انسان کے پاس حسین نے قاصد بھیجا، حسین نے پیغام بھیجا، وہ زہیر ابن کین تھے۔ زہیر مدینے سے، مکے سے جب نکلے حسین کے ساتھ ہی نکلے تھے، لیکن زہیر حسین کے خیموں سے دور اپنا خیمہ نصب کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا حسین کے خیموں کے قریب اپنا خیمہ نصب کرے، لیکن ایک ایسی جگہ پر زہیر کا خیمہ حسین کے خیموں کے قریب نصب ہوا۔ جب حسین نے دیکھا زہیر کا خیمہ ہمارے خیمے کے قریب نصب ہوا ہے، تو حسین علیہ السلام نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ زہیر کے پاس جاؤ، اس زہیر کے کردار کو صاف کرنا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے زہیر کے پاس حسین کا قاصد اس وقت پہنچا جب زہیر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب حسین کے قاصد نے کہا عجب ابی عبداللہ، اے زہیر حسین نے بلایا ہے، حسین علیہ السلام کو لبیک کہو۔ زہیر کے ہاتھوں میں جو لقمہ تھا وہ ایسے ہی ہاتھ ہی میں رہا، اور زہیر سوچنے میں، غور و فکر میں مصروف ہو گیا۔ زہیر کی اہلیہ نے پوچھا زہیر خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ تم یہ لقمہ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ زہیر نے کہا جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہوا، میں نہیں چاہتا تھا حسین کے قریب جاؤں، لیکن حسین نے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے پیغام دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا حسین کے قریب جاؤں، حسین نے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے پیغام دیا ہے۔ کہا زہیر کیا ہوا؟ کہا حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زہیر کی اہلیہ زہیر سے کہتی ہے زہیر کا ارادہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ابھی سوچ نہیں پا رہا ہوں، ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زہیر کی اہلیہ نے کہا اللہ فرزند رسول بلا رہا ہے اور میرا زہیر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ زہیر یہ مردانہ لباس مجھے دے دو، تم یہ زنانہ لباس پہنو، میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ زہیر کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو آمادہ کیا۔ تاریخ نے لکھا نادلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ زہیر اپنے خیمے سے نکلا، حسین کے خیمے کے قریب پہنچا، نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا تھا، بے رغبتی کے ساتھ گیا، لیکن تاریخ نے لکھا شہید مرتضیٰ کہتے پتہ نہیں حسین نے زہیر کے ساتھ کیا بات کی، جو زہیر بات دل ناخواستہ حسین کے پاس گیا تھا۔ حشاش بشاش حسین کے خیمے سے باہر نکلا، فوراً اپنے خیمے میں پہنچا، وصیت کرنا شروع کی، اپنے بیوی کے بارے میں وصیت، بچوں کے بارے میں وصیت، غلام کے بارے میں وصیت۔ خیمے سے
سے باہر نکلا حسین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ایک مرتبہ باشعور اہلیہ قدموں میں گری، زہیر کا دامن پکڑا، کہا زہیر تجھے جس مقام تک پہنچنا چاہیے تھا زہیر تو اس مقام تک پہنچ گیا۔ زہیر مجھے یقین ہے کل محشر میں حسین کے نانا محمد مصطفیٰ تمہاری شفاعت کریں گے۔ زہیر مجھے یقین ہے کل محشر میں حسین کی ماں فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی۔ زہیر میں التماس کرتی ہوں جس وقت حسین کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے زہیر اس وقت مجھے بھولنا نہیں۔ زہیر کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا، زہیر حسین سے ملے، اس مقام تک پہنچے جب روز عاشوراء فرزند زہرا نے شہیدوں کو پکارا، جن شہیدوں کا نام لے کر ان کو آواز دی ان میں سے زہیر بھی تھے۔ کہاں ہو میرے زہیر، کہاں ہو میرے حبیب، کہاں ہو میرے مسلم ابن حوسی جا۔ عزادارو کربلا میں شہیدوں کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ زہیر کی اسی اہلیہ کو خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ خیال آیا کربلا کے سارے شہیدوں کو کفن پہنایا گیا ہوگا، میرا زہیر بے کفن پڑا ہوا ہوگا۔ زہیر کے غلام کو بلایا اور کہا یہ لو کفن، زہیر بے گورو کفن پڑا ہوا ہوگا، یہ کفن لے جاؤ زہیر کو پہناؤ۔ زہیر کا غلام کفن لے کے کربلا کی طرف آیا، جب کربلا پہنچا عزادارو تو زہیر کے غلام نے دیکھا فاطمہ کا لال بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کی آل بے گورو کفن پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زہیر کے غلام نے فریاد بلند کی، ارے زہیر میں کفن لے کے آیا تھا زہیر، مگر میں تمہیں کیسے کفن پہناؤں زہیر، فاطمہ کا لال بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، زہیر میں شرمندہ ہوں، میں تمہیں کفن کیسے پہناؤں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے سیرت محمد مصطفیٰ اور سیرت آل مصطفیٰ کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے اپنے کردار کو نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے اپنے گھروں کو نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے مہدوی علوی نبوی معاشرہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت نبوی کے مطابق اپنی جوانیاں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت نبوی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت نبوی کے سائے میں اپنے صفوں میں اخوت بھائی چارگی کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے اپنی صفوں سے قدورتوں کو، نفرتوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیرت نبوی پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، بے سہارا، لاچار انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو علماء، جو خدمت گزاران دین، خصوصاً فرزندان زہرا، خامنئی و سیستانی و نصر اللہ اس وقت مکتب اہل بیت کی بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں، پالنے والے ان عظیم ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان کے جانثار جہاں کہیں جس لباس میں مکتب کی خدمت انجام دے رہے، اہل بیت کے مکتب اور مشن کی خدمت انجام دے رہے، پالنے والے ان جانثاری امامت و ولایت و مرجعیت کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔
پالنے والے مکتب اہل بیت کے خلاف، مکتب حسین کے خلاف، شیعت کے خلاف، ایران اور عراق کے خلاف دشمنوں نے سازشی رچی ہے۔ پالنے والے اور دشمنان ولایت و امامت و مرجعیت و ایران و عراق کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ظہوری امام زمانہ تمام مشکلات کا حل ہے۔ پالنے والے ظہوری امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ امام زمانہ کے رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاد کرنے کے بعد کربلا کے شہیدوں کی طرح امام زمانہ کی آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔